ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہوں تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے۔ ہم نے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں، ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے، بہت جلد وہ دن آئے گا۔ میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے۔ بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو، یہ خوف۔ بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی، کوئی کسی کا نہیں، سب گھروں میں قید ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک دن ہمیں بھی گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے، آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرے ہمدرد مت بنو، میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں دو نمبر کی بات ہے، اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ۔ میری قوم کے جوانوں، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھی کو عذاب دیا جائے گا، یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے، اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے؟ لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، دلوں میں بغض رکھتے تھے۔ بات آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا، اب کیا کر سکتے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، یہی ہے نا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ کچھ بھی ہو گیا ہو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں، میں بھی آپ بھی۔ اور پھر ولی کا آستانہ ہے، ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ان کے صدقے بخشا جا۔ اور پھر ولی جہاں سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، اور پھر زمین کے اندر بھی ہو، زمین کے اوپر بھی ہو، اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں، تو پھر توبہ قبول ہی ہوگی۔ توبہ کر لو۔ لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں جو ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، توبہ نام کان کھینچنے کا بھی، بہت مرتبہ کان کھینچے۔ توبہ نام گال پیٹنے کا نہیں، بہت مرتبہ گال پیٹے۔ توبہ نام استغفر اللہ صرف پڑھنے کا نہیں، بہت بار استغفر اللہ پڑھ لیے۔ توبہ نام ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، گناہوں پہ نادم ہو جانا، شرما جانا، اور اپنے اللہ سے عہد کر لینا کہ اے اللہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بس یہ عہد پھر مت توڑنا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور بلکہ جب توبہ کے بعد گناہ کی یاد آئے، توجہ، توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، توبہ کے بعد اگر گناہ کی یاد آئے تو لذت نہیں ملنا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیوں،
लोग तो ये कहते हैं ना यार जवानी में क्या मजे थे, हाज कर के आ गए, क्या मजे थे यार उस वक्त कॉलेज की जिंदगी में, क्या हमने गुलछर्रे उड़ाए। ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं, नादिमी नहीं, शर्मी। तौबा नाम है शर्मिंदगी, तौबा नाम है निदामत का। आप बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो एक तौबा का जिक्र कर दो, अगर इजाजत हो तौबा का जिक्र कर दो। मुझे बहुत पसंद है ये जिक्र बहुत पसंद है, इसलिए कि इस गुफ्तगू के बाद मैंने देखा कि कई लोगों ने तौबा की अल्लाह के करम से। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मुझे लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता, एहसास ना होता, तो मैं इसको यानी कि फिर बहुत बयान करता, लेकिन कोशिश ये होती है कि कोई बात डबल ना हो जाए।